الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم العربیۃ للطالبین المستوى الثانی کے پہلے سبق کی چھٹی تمرین سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ التدریب السادس تبادل السؤال والجواب کما فی المثال۔ یہاں پر ایک تمرین دی گئی ہے جو چھٹی نمبر تمرین ہے، اس کے اندر دو مثالیں حل کر دی گئی ہیں اور بیان کیا گیا ہے کہ آگے آپ اس کو دیکھ کر، ان مثالوں کو دیکھ کر آپ خود حل کریں۔ تو بعض اوقات دو مثالیں حل کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو مزید دو مثالیں میں حل کر دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کو آگے پریکٹس کرنے میں آسانی رہے۔ انت، اب یہ ضمیر مرفوع منفصل آئی ہے، یہاں پر اس انت ضمیر کے ذریعے سے اس کے مطابق ہم نے فعل کا صیغہ لے کر آنا ہے۔ اب چونکہ انت ضمیر مرفوع منفصل کی ضمیر ہے اور حاضر کی ضمیر ہے اور واحد کی ضمیر ہے، تو بالغ یبلغ سے ہم اس ضمیر کے مطابق صیغہ لے کر آئیں گے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کم تبلغ من العمر، آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے، یا عمر سے آپ کتنا پہنچ گئے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے، کم تبلغ، آپ کتنا پہنچ گئے ہیں من العمر سے، ٹھیک ہے، یعنی مقصود یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے۔ 15 عاما، کہہ رہے ہیں کہ 15 سال۔ اب اس کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اب سامنے جب بھی مخاطب کر کے کسی سے سوال کیا جاتا ہے تو جب جو جواب دیتا ہے تو وہ متکلم کے ذریعے سے جواب دیتا ہے، صیغہ متکلم کا لے کر آتا ہے۔ تو ہم یہاں پڑھیں گے ابلغ من العمر 15 عاما۔ یہاں پر آپ کو پتا ہوگا کہ جب عدد مرکب ہو اور تمییز مذکر ہو تو عدد کا پہلا لفظ تمییز کے مخالف قیاس آتا ہے اور دوسرا عدد موافق قیاس آتا ہے۔ تو جنہوں نے صرف و نحو پڑھی ہوئی ہے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر خمسہ آیا ہے، خمسہ کیوں نہیں آیا، تو 15 عامن، ٹھیک ہے۔ اور اگر عامن کی جگہ ہم سنتن استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے 15 سنتن۔ خیر، دوسری مثال ہے مریم، کم تبلغ مریم من العمر، مریم کی کتنی عمر ہے، 15 سنتن، تبلغ من العمر 15 سنتن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو دیکھا کہ مریم کی عمر کتنی ہے، تو بیان کیا کہ وہ 15 سال کی ہے، ٹھیک ہے۔ سال کے لیے عامن بھی استعمال ہوتا ہے، سنتن بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ اب انتا کو دوبارہ انہوں نے دیا ہے، آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ جیسے آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کم تبلغ من العمر، یہ اس کا سوال بن جائے گا، آپ کی عمر ہے 16 سال، تو جواب کیسے دیں گے، ابلغ من العمر 16 عاما، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں 16 سنتن۔ اور اگر کسی لڑکی سے ہم سوال کرتے ہیں کم تبلغ انتی، کم تبلغین، کیونکہ یہ واحد مؤنث مخاطبہ، واحد مؤنثہ مخاطبہ کا جو صیغہ آتا ہے وہ تبلغین آئے گا، ٹھیک ہے۔ کم تبلغین من العمر، تو وہ بھی 16 سال کی ہے، تو اس کا دوسرا طریقہ بیان کر دیا 16 سنتن۔ جواب کیا دے گی، ابلغ من العمر 16 سنتن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابلغ من العمر 16 عاما، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ تمرین آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آگے آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیجئے گا۔ چلیں ایک میں آپ کو نام کے ساتھ یا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی والی مثال سے بھی دے دیتا ہوں، ایک ضمیر کی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر حسن ہے، تو حسن کو ہم کیسے لے کر آئیں گے، سیم وہی صیغہ لے کر آئیں گے، فعل وہی لے کر آئیں گے۔ اب ہم نے اس اسم کے مطابق ہم نے فعل لے کر آنا ہے۔ کم یبلغ حسن من العمر، ٹھیک ہے، دیکھیں اسلوب دیکھیں، ترتیب دیکھیں، کم یبلغ حسن من العمر، تو جواب دیں گے یبلغ حسن من العمر 19 عاما۔ اس طریقے سے سلمہ آئے گا، سلمہ کے لیے مونس کا صیغہ لے کر آئیں گے۔ تو مضاف اور مضاف کے لیے جب مرکب اضافی ہوتا ہے نا، تو اس میں پہلے لفظ کا مضاف کا اعتبار کرتے ہوئے ہم صیغہ لے کر آتے ہیں۔ اگر مضاف جو مضاف ہے اگر
مضاف مذکر ہے تو ہم فعل بھی مذکر لے کر آئیں گے، اگر مضاف مؤنث ہے تو فعل مؤنث لے کر آئیں گے، اگر مضاف جمع ہے تو فعل بھی اسی حساب سے ہی لے کر آئیں گے۔ آئیے اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب السابع تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین۔ اب یہاں پر بھی دو مثالیں حل کر کے بیان کر دی ہیں، اور آگے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان دو مثالوں کو دیکھ کر آگے خود حل فرما لیں۔ انتا کے مطابق آپ پہلے فعل لے کر آ رہے تھے، کم تبلغ من العمر۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس ضمیر کے مطابق ضمیر مجرور متصل لے کر آنی ہے، چونکہ یہاں پر اضافت کا سلسلہ ہے، عمرو کا، عمرو کی، اس طریقے سے سلسلہ چلے گا۔ جیسے انتا، کم عمرو کا، کاف ضمیر مجرور متصل ہے، یہ انتا ضمیر کی جگہ پر آئی ہے۔ واحد وعشرون عاما، اب آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایک سوال کرنے کا طریقہ تھا کم تبلغ من العمر، دوسرا طریقہ ہے کم عمرو کا، تو کہا ہے کہ 21 سال ہے، تو جواب دیں گے عمری واحد وعشرون عاما۔ اس کے دو طریقے جواب کے ہو جائیں گے، جیسے عمری واحد وعشرون عاما، اور دوسرا عمری، اچھا دوسرا وہ ابلغ من العمر واحد وعشرون عاما، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہم اس کو بھی استعمال کریں گے۔ الطفلۃ، کم عمر الطفلۃ، اب طفلۃ کو ہم نے مرکب اضافی میں استعمال کیا، مداخلے کی جگہ پر رکھا، تو یہاں پر اس پر جر آئی، ہم کیا کہیں کم عمر الطفلۃ، ٹھیک ہے؟ تو بچے کی عمر 21 سال ہے، تو ہم کیا کہیں گے، بچی کی عمر 21 سال ہے تو ہم کہیں گے عمرها 21 سنۃ، 21 سنۃ الطفل۔ اب اس کا ہم بنائیں گے، طفل کو مرکب اضافی میں مداخلے کی جگہ پر رکھیں گے، کم عمر الطفل 22 عاما، تو بولیں گے عمره 22 عاما۔ اور اگر بچی ہو سامنے آپ کی کھڑی ہو، آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے، تو ہم کیا بولیں گے کم عمرو کی، انتی ضمیر کے مقابلے میں مجرور متصل کی جو ضمیر آتی ہے وہ کاف زیر کی کے ذریعے سے آتی ہے، تو ہم کیا بولیں گے کم عمرو کی۔ اب جواب میں وہ کہتی ہے میری 22 سال ایج ہے، عمر ہے، تو کیا بولے گی عمری 22 سنۃ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ آگے بھی اس تمرین کو حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اضافت والی آخری مثال بھی حل کر کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جدتو کا، جدتو کا، اب اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، یعنی آپ اپنی دادی کی عمر پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی سے اس کی دادی کی عمر کو پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو کیسے بولیں گے کم عمر جدتی کا، کم عمر جدتی کا۔ اب تا کے نیچے زیر اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بنتا ہے۔ کم عمر جدتی کا، اس کی عمر کتنی ہے؟ 26 سال ہے، تو بولیں گے عمرها 26 سنۃ، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آگے آپ مثال کو حل کر لیجیے گا۔ اب ہے ہمارے پاس التدریب الثامن تبادل السؤال والجواب کما فی المثال، اس میں بھی سیم طریقہ ہے، دو مثالیں حل کر کے دی ہیں، باقی آپ نے خود حل کرنی۔ انتا، اس کو بھی ہم نے وہی مرکب اضافی والی صورت ہے، لیکن صرف اتنے فرق اتنا رکھا ہے، پیچھے آیا تھا کم تبلغ، پھر آیا تھا کم عمر کا، اور اب آیا ہے کم سارا عمر کا، بس سارا کا اضافہ ہو گیا، باقی سیم طریقہ ہے، وہی طریقہ ہے، اسی کے مطابق ہم اس کو حل کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے دو مثال حل کر کے بتا دیتا ہوں۔ قاسم، قاسم کی عمر پوچھنی ہے تو ہم کیسے بولیں گے کم سارا عمر قاسم، اور اس طریقے سے عائشہ کا سوال کیسے بنیں گے کم سارت عمر عائشہ تا، ٹھیک ہے؟ اب سوارا مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے سوارت۔ جواب میں 28 عاما، تو کیا بولیں گے سارا عمر قاسم، سارا عمر قاسم 28 عاما۔ اس طریقے سے عائشہ کا ہے سارت عمر عائشہ 28 سنۃ۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، آگے خود تمرین اس کی حل کر لیجئے گا۔ آگے ہے تدریب التاسع، اس میں بھی دو مثالیں حل کر کے بتائی ہیں، ان کو آپ نے
مزید اسی مثالوں کو دیکھتے ہوئے حل کرنا ہے، تو 2 مثالیں مزید میں حل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آگے پریکٹس کرنے میں آسانی ہو۔ انت کو استعمال کیا ہے کم اخن لدیکا، کم اخن لدیکا، اور زینب کے استعمال کیا ہے کم اختن لزینب۔ لدیکا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لکا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کم اخن لکا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کم اختن لکا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کم اخن لزینب لد زینب بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آمنہ کی مثال میں آپ کو حل کر دیتا ہوں، کم اخن لآمنہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور کم اخن لدل آمنہ لدا آمنہ، اور نبیل کے لیے جیسے کم اخن یا کم اختن لنبیل، ٹھیک ہے۔ تو ہم دوبارہ اس کو حل کرتے ہیں، کم اخن لآمنہ، اس کے 2 بھائی ہیں تو جواب دیں گے لہا اخوانی، اور نبیل کے لیے ہم بہنوں کا سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب کیا آئے گا، سوال کیا آئے گا کم اختن لنبیل، جواب آئے گا لہو اختانی۔ اب ہو ضمیر کا مرجع نبیل ہے نا، تو اس لیے ہم مذکر کی لے کر آئے، اور اخوان میں لگایا تھا لہا اخوانی، تو ہا ضمیر کا مرجع آمینہ ہے۔ ہم نے یوں بھی کہہ سکتے تھے لی آمینہ اخوانی، لیکن ہم نے اسم کا احاطہ نہیں کیا بلکہ ضمیر کا سہارا لے کر ہم نے مفہوم کو سمجھا دیا۔ آگے چلتے ہیں التدریب العاشر، سیم وہی طریقہ ہے، 2 مثالیں حل کر دی ہیں، آگے آپ کے لیے چھوڑی ہیں تاکہ آپ ان کو حل کر سکیں۔ وہاں پر تھا اخن اور اختن، اب ہے ابنن اور ابنتن۔ آپ سے کئی طریقوں سے سوالات کیے گئے ہیں، پہلے آپ سے عمر پوچھنے کے 3 طریقے بیان کیے، کم تبلغ، کم عمر کا، اور کم سوارا عمر کا۔ اب پھر اس کے بعد پوچھا بھائی بہنوں کے سوال کر رہے ہیں، اب بیٹوں اور بیٹی کا، بیٹے اور بیٹی کے سوال کرنے کا پوچھ رہے ہیں، کم ابن اللہ کا، آپ کے بیٹے کتنے ہیں، کم ابنتن عند زینب، زینب کے کتنے بیٹیاں ہیں۔ اس طریقے سے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں کسی سے سوال کرنا ہو تو ہم اس سے یوں کر سکتے ہیں۔ اب آمینہ کی مثال اور نبیل کی مثال حل کر کے دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ آمینہ، کم ابنن لآمینہ، اور نبیل کا کم ابنتن لنبیل۔ اب دونوں کے لیے ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے آمنہ کے لیے ابن لکھا ہوا ہے نا، ابنتن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کم ابنتن لآمنہ، کم ابنن لآمنہ، دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ بیٹے کا پوچھنا ہو تو کم ابنن بولیں گے، اور بیٹی کا پوچھنا ہو تو کم ابنتن بولیں گے۔ اسی طریقے سے نبیل کے لیے کم ابنتن لنبیل، کم ابنن لنبیل، ٹھیک ہے۔ تو جواب میں کیا آئے گا، آمنہ سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، کم ابنن لآمنہ، جواب میں 2 بیٹے، لآمنہ ابنانی یا لہا ابنانی، دونوں طریقے درست ہیں، لیکن اسم کا احاطہ کرنے کے بجائے ضمیر کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ نبیل کا کم ابنتن لنبیل، جواب دیں گے لہو ابنتانی یا لنبیل ابنتانی، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے پھر اسی انداز سے ان تمارین کو حل کرنا ہے۔ چلتے ہیں التدریب الحادی عشر، اجر الحوار مع ضمیرک۔ اب انہوں نے ایک حوار دے دیا ہے جس کو آپ نے اپنے دوست کے ساتھ ریوائز کرنا ہے، جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ هل انت اکبر اخوتک؟ نعم انا الاکبر۔ اگر تو ایسا ہی ہے، جیسے آپ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، سوال ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، اگر تو ایسا ہی ہے تو آپ بولیں گے نعم انا الاکبر، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے، لا انا الاصغر، نہیں میں چھوٹا ہوں، یا انا المتوسط، تو جو ہو اسی انداز سے۔ یوں یہ سارا لکھا ہوا ہے حوار، بالکل صحیح طریقے سے لکھا ہوا ہے، اسی انداز سے آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا لیسن آئے گا الدرس الثانی الدراسہ، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی تکلم کو سیکھنا آسان فرمائے۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔